اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مکرم، سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بارگاہ حضور جلال ولی کرام کی دربار کے اندر دعا ہے، استدعا ہے، التماس ہے. رب اکبر مالک ارض و سما اللہ تبارک و تعالی، میں اب اس کو حق بیان کرنے اور بات وقت جملہ سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پندرہ اسلامی ہجری سال کا اج پہلا دماغ ہے سن 1442 ہجری یکم محرم اسلامی سال محرم کے میں شروع تھی دے اور ذی الحجہ درتے بن کے ختم تھی دے. یہ میں 20ویں سال شمسی سال جنوری کے میں شروع تھی دے اور دسمبر تے بن کے مک دے. اسلامی عبادات اور اسلامی تہوار جو کہ چندر کے مطابق ہوتے ہیں، لہذا یہ چندر والا سال کے ابتدا محرم کے مہینے اور پھر خاص کری کی ابتدا کرنے والے بھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و سندنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت کے اندر صحابہ کرام کا مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا سال محرم میں شروع تھی دے، لہذا اساں اپنا علیحدہ گنتی رکھوں. تب بعض نے مشورہ دیتا کہ وہ بیمار کرنے گنتی رکھی وجے جڑے بیمار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی آئی. زیادہ تر صحابہ کرام نے مشورہ دیتا کہ وہی ابتدا ہجرت نے رکھی وجے چونکہ مسلمان نے کو شان و شوکت مسلمان نے بھی اسلامی خلافت اور حکومت قائم تھئیے تو وہ بھی ہجرت کے بعد تھئیے، لہذا کی ہجرت کرنے گڑیا گیا تو یہ 1442 ہجری تھی گئی ہے. 4 مہینے اسلام کے اندر حرمت والے ہیں اور یہ جیرے جہاد دا میرے اللہ پاک نے زمین و
او ترتیب کنے ذرا ہٹ کے ہے بے کرائے مہینے ترتیب نال ہیں ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے عزت والے، حرمت والے اور ابتدا دے اندر تا انہیں دکھارے دے اندر کوئی لڑائی منع ہے۔ آپس دے اندر اگر کوئی لڑائیں چجا بھی ہم تا رکوے جہان کے بھی امن آلے مہینے ہیں۔ پھر ذہن میں رکھے سو کہ محرم الحرام دی حرمت اور عزت بھی اسلام کے پہلے آتی پئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سمائے جڑا ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ کنے مدینہ منورہ تشریف پہ لائے تے آپ نے لکھا کہ اتھا یہودی لوگ رہتے ہیں جڑا 10 محرم کا تہوار آیا تو یہودی روزہ رکھا۔ حضور صحیح نے پوچھا کہ روزہ کیوں پہ رکھیں دے ہو؟ تو آکھن لگے کہ یہ اصل دے اندر سادہ شکرانے کا نمار ہے۔ انہی نمار 10 محرم کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ دی قوم کو نجات دیتی، دریا بھی کو راستہ دے کے اتے انہی 10 محرم کو سادہ اور اسلام دا تے اللہ دا دشمن فرعون غرق تھیا۔ این شکرانے دے طور دے اتے اساں روزہ رکھے دے۔ حضور سے نے فرمایا کہ آئندہ سال مسلمانوں اساں زیادہ حقدار ہیں کہ اساں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف دے اتے اپنے مالک دا شکر ادا کروں۔ البتہ فرق رکھنے کہ ساری مشابہت یہود نال نہ تھی وئی۔ وہ ایک روزہ رکھے نا مسلمانوں تو 2 روزے رکھنے 9 10 دا رکھو تو آلی مرضی، 10 11 دا رکھو تو آلی مرضی۔ لیکن ایک ذہن میں رکھے سو کہ نفلی روزے ہیں، لیکن انہیں دی فضیلت احادیث مبارکہ دے اندر ہوئے جی میں بعد نوافل دی فضیلت تو زیادہ ہوتی ہے، جی میں تہجد دی نماز ہے پر نفل، لیکن باقی نوافل کے دی فضیلت زیادہ ہے۔ تو ای لحاظ دے نال جی میں باقی سنت موقعہ دی فضیلت ہے، لیکن فجر دے تو سنتے دی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ ایتانی حکم حدیث پاک دے اندر نبی سے فرمیدن اگر میدان جنگ دے اندر تو آکو میدان جنگ دے گھوڑے لتاڑ دے میں ڈر ہوئے تاں بھی فجر دا سنتا نہ چھوڑائے۔ تو این لحاظ دے نال اتنے نفلی روزے دا ثواب بہت زیادہ ہے احادیث پاک دے اندر۔ تو عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگیں سوچیں دے ذہن وچ ہے کہ شاید محرم دا مہینہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے اہل بیت دی شہادت دی وجہ کے ہے نہ، ایدہ مقام تے مرتبہ محرم دا اسلام کرنے پہلے بھی آدھے اور حتیٰ کہ یہ حرمت والا مہینہ بھی اسلام کرنے پہلے بھی آدھے اور حضور علیہ السلام نے خود کی مہینے دی فضیلت بیان کی تھی اس ویلے جدہ تاری حضرت حسین کی سمجھو جو دنیا تے جن میں بھی کوئی نہ۔ اور پھر اسلامی تاریخ دے اندر ای مہینے دے اندر اہم بڑے واقعے دردناک پیش ہے۔ پہلا واقعی اج دے نہار یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی امام عادل حریت سیدنا و سندنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور پھر اگو چل کے 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اللہ نے پیارے پیغمبر
دے لاڈلے نواسے سیدنا و سندنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے رفقاء اور اہل بیت دی عظیم شہادت یہ دو اہم واقعی محرم الحرام دے اندر پیش ہے۔ اسلام نے ہر معاملے دے اندر رہنمائی فرمائیے اور انہیں حدود و قیودات رکھے۔ انسان کو مختصر زندگی دیتی ہے، لیکن یہ مختصر زندگی دے اندر ایک چھوٹ نہیں دیتی جو خوشی بھی مرضی نال کر رہے تھے، غمی بھی مرضی نال کر رہے، بلکہ نہ شریعت نے ڈسا دیتے کہ خوشی کیویں کرنی ہے اور غمی کیویں کرنی ہے، اور اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی فوتگی تھی گئی ہے تو وہ غم تے سوگ دی کیا صورت ہے، اور اگر خوشی تھی گئی ہے تو خوشی دا طریقہ کیا ہے۔ اسلام چونکہ پوری نظام حیات ہے، زندگی دا پورا طریقہ دسے دے، ایگا تو اللہ رب العزت دے اللہ دے پیارے نبی نے انسان کو کھلی چھٹی نہیں دیتی کہ مرضی دے نال خوشاں کرے تے مرضی دے نال غم پیا ونڈے، نہ اسلام نے حد مقرر فرمائی۔ شریعت نے کہیں آدمی دی میت دے ہوتے، کہیں آدمی دی موت دے ہوتے سوائے گھر والی دے کہیں دوسرے انسان کو ترائے نبھار کرنے زیادہ سوگ دی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں کہیں دی گھر والی زندہ ہے، گھر والا فوت تھی گئے تو او دی خاطر حکم ہے کہ 4 مہینے ڈہا نبھار وہ سوگ کرے سی، وہ نمے کپڑے نہیں پا سکتی، وہ گھر دے باہروں نہیں نکل سکتی، وہ شریعت کے مطابق زندگی گزرے سی، نہ وہ سرما پا سکتی ہے، نہ خوشبو لا سکتی ہے، نہ پن ٹھن سکتی ہے۔ وہ 4 مہینے ڈہا نبھار سوگ دے اندر راسی پیا، کہیں بندے واسطے اجازت نہیں کہ ترائے نبھار کرنے زیادہ کہیں تو اسے سوگ کرے۔ لیکن سونی قسمت مسلمانے دی کہ مرضی دا دین آگے، مرضی دی شریعت آگئی ہے۔ ہر سال واقعہ کربلا دے اتے ایک افسانہ گھڑیا ویندے، مقصد کیا ہوندے کہ کئی طریقے دنا لوگوں کے کو روایا ونجے، غم صدا کیتا ونجے، بناوٹی کہانیاں، بناوٹی قصے، بناوٹی راگ، ہر سال نما قصہ تے نما منڈ جہاں شریعت دے اندر کوئی ان کو داغدار کیتا ویندے اور انہیں دے متعلق سب بکیا ویندے، اور حتیٰ کہ بعض بد نصیب بد باطن اور دشمنان اسلام تو صحابہ کرام کو گنجا پیاسی تک بھی کڈن واسطے تیار تھی ویندے اور رنگ دیتا ویندے جو سماہ دے پے 200 روپے بنے دے۔ اگر سوگ دی اجازت ہوندی تو ان یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسا سنی سوگ منوا 18 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت اللہ کا قرآن پڑھ کے ہوئے اپنے گھر دے اندر ہر سنی اور شیعہ دے کتابیں دے اندر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ہوتے میدان کربلا دے اندر زیادہ وچوں زیادہ 3 نہار پانی بند تھا، اور بعض روایات دے اندر تک پانی بند دا ذکر بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ جو بعض روایات دے جاتے جو فجر دے ٹائم جرے نہار حضرت حسین شہید تھے، فجر کو آپ نے مہندی لوئیے اور مہندی لو کے آپ نے اپنے سر مبارک داڑھی مبارک کو رنگے، مہندی پانی نال لوئی ویندی ہے، ایویں تو نہیں لوئی ویندی، پیون جو کا کوئی نہ تو مہندی واسطے کیویں آ گئے۔ تو خیر اگر من کی تھا ونجے تو زیادہ بھی تو زیادہ 3 نہار پانی بنتا ہے، اور وہ بھی عام چلتے ہوئے دریا دا دے دے حضرت حسین کا کوئی دعوی ملکیت نہ آ،
لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے پانی بند تھے 40 دیوار اتے او خوہ دا پانی جرا خوہ پیر عثمان پیر مغونہ جرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودے کنے ملک ان کے مسلمان واسطے وقت کیتا، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دیتی کہیں دے ماتم دی کہیں دے سوگ دی انگا تو حضرت حسین حضرت عثمان دی شہادت اڑتے بھی سوگ منامن دی اجازت کوئی نہیں، اور انگا طرح پچھو دے ہوتے آؤ اگر سوگ دی اجازت ہوندی تو حضرت امیر حمزہ ایک وہ امیر حمزہ ہے نا جے کو سید الشہداء دا لقب خود اللہ دے پیارے نبی نے دیتے، آج دوانی ساری زبان دے ہوتے سید الشہداء حضرت حسین کو سڑیتے ہیں تو ایسا سدو کھڑے سدو، لیکن شریعت دے اندر تاریخ دے اندر سید الشہداء دا لقب خود آمنہ دے لال میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو دیتے اور ظالمان جسم دے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور اللہ دے پیارے پیغمبر آپ روندے کھڑن اور رومن دے اندر اے تانی فرمیدن لوگوں لَإِنْ خُجِّيتُ لَأَقْتُلَنَّ 70 صَلَاحِيدَ قُرَيْشِ، اگر میرے اللہ نے میں کو آئندہ سال تک زندہ رکھا تو میں کافر دے بڑے بڑے 70 سردار مرے ساتھ، ابھی سے اتنا کام میں تھے، اور آپ نے فرمایا سید الشہداء، یہ امیر حمزہ سید الشہداء ہے، شہید تھا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ دے پیارے پیغمبر نے انہیں دا جسم دے ٹکڑے بدھا کے رکھ دیتے، ایک صحابی دی میت مبارکہ آنی گئی ہے، نبی سی جنازہ پڑھے حضرت امیر حمزہ دی لاش مبارکہ ہی جاتے لاتی رہ گئی ہے، بس بے صحابی دی آئیے 70 صحابی شہید تن ہوتے اندر، لیکن حضرت امیر حمزہ دے ہوتے 70 مرتبہ پیارے پیغمبر نے جنازہ پڑھے، لیکن آپ نے یہ حکم نہیں دیتا جو ہن سال دے بعد بہت دا دیوار آوے تو میرے امیر حمزہ دی یاد مناؤ، ماتم کرو، جلوس کڈو تے بائے بائے کرو، نہ شریعت یہ چیز دی اجازت دے دی تو کدے مسلمان کہیں بے دے حملہ کر کے اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتے، وہ تو صرف پچھلے کو ہمیشہ ہوئی میں نے دیکھا ہے، نہ شریعت نے فرمائے نہ ایک تے جو شہید زندہ ہے اللہ کو عزت دے ہاں کو رزق دیتا ویندے، جڑا شہید زندہ ہے ول زندہ دے اوتے ماتم کیاں، ول زندہ دے اوتے رومن کیاں، ول زندہ دے اوتے پریشانی کی، جڑا سارا عقیدہ ہے اور عقیدہ بھی اللہ دے قرآن دے مطابق ہے کہ لوگوں شہید زندہ ہے نہ اس زندہ کو مردہ بھی نہ ہٹا۔ تو یکم محرم الحرام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطیب اسلام امیر عظیمت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کرنے کے پوچھا حضرت ایک پاسوین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوارے مسلمانے دے دوسرے خلیفہ اور دوسرے پاسوین دوارے نانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوارے نانا ہے نسب دے اعتبار دینا، اور چوتھے خلیفہ مسلمانے دے انہیں تو اگر آپس کے اندر مقابلہ کیتا بننے تقابل آ بننے شان بات اکیلی شان اچھی ہے، تا امیر شریعت نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، فرمانے لگے لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمائے جتنے صحابہ کرام ہیں نبی سونے دے سارے میرے پیغمبر دے مرید ہیں، سارے میرے پیغمبر دے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی مراد ہے۔ کیا مطلب 40 یا 45 مردے جو مسلمان تھی چکے 11 عورتیں مسلمان تھی چکے، لیکن مشرکین مکہ دا اتنا زور ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی دی اتنا لوگوں کے اندر اثر و رسوخ اور دبدبہ اور وحشت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو حکم نہیں، اجازت نہیں کہ بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کریں سے طواف کریں یا لوگوں کے سامنے دین اسلام تے دین توحید کی تبلیغ کریں،
کوہ صفا دے دامن دے اندر دار بنی ارقم دے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کو محصور کر دیتا گئے. سونے پیغمبر کے صحابہ محدود جگہ دے نماز پہ پڑھتے اسلام پھیلتا پھولتا نہیں کیا. ہر پاسوں کفر دے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں, شرک اور کفر دے گھٹا ٹوپ طوفان پہ چلتے ہیں. اسمان دے اندر رات کی باریکی کے اندر میرے دعا دے پیغمبر اللہ رب العزت کی دربار کے اندر ہاتھ اٹھائے دعا پہ مگن اور رحمت والے پیغمبر کی دعا, معصوم پیغمبر کی دعا. حدیث پاک کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہم اللہم اعز الاسلام بہذین بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام. اے میرا اللہ پاک دین اسلام دی گڈی چلاون چاہنے, میرا اللہ سیاں دین اسلام کو پھلن پھلن دیون بھی چاہنے. تو میرا اللہ پاک تو آدمی نمبکے کے اندر ایک دنا عمر بن خطاب بیدنا عمر بن ہشام. اللہ سیاں انہیں دے جو کہیں ایک کو اسلام کی دولت نصیب جا کرنا. میں کو یقین ہے جو اسلام کو طاقت مل کو سی تو اسلام کی گڈی چل تو سی. بے شک یہ اللہ دے نبی رات کی تاریخ کی دعا ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دی دربار دے اندر دعا دے کرن. میرا اللہ سیاں دور بندے مکے دے اندر ایک دیکھو لوگ پیدا تھے, دیکھو عمر بن خطاب آدم, دوجا عمر بن ہشام, دیکھو ابو جہل سجن, دیکھو لوگ مال بھی ہے, دولت بھی ہے, سرداری بھی ہے. اللہ سیاں انہیں دور بندے دے بچوں اگر ایک بندہ دین اسلام دے اتے آدیاں تو میں کو یقین ہے تیرا دین ایمان پھلن پھلن لگ بے سے, پھیلن لگ بے سے, لوگ منن دے قبول کرن لگ بے سے. اللہ دے نبی رات کی تاریخی دے اندر دعا بیٹھے کریں. اردو منظر ہے جو ابو جہل پاکی اپنی کو سد کے مشورہ دیا کریں دے کہ یاد وانے وچ کوئی ہے جو دیا جہاں دے بندہ اے روز دا شرم کو بنجے اور روز جھگڑا پیا چل دے, جو گھر گھر دے اندر جھگڑا پیا ہوں گے, کوئی دین اسلام دی گال پیا کریں دے تے کوئی کفر تے شرک دی گال پیا کریں دے. ابا مسلمان ہے تا پتر ایمان والا بڑا کھڑے, پتر ایمان دے اتے ہے تے ابا مشرکاں دے کٹھے کھڑے. ایویں گھر گھر دے اندر جھگڑا پیا ہوں گے. کوئی جو جیا بندہ جڑا اج پوری ساری دی ساری جماعت کو ختم کر رہے, وہ کیویں ختم کیسے جماعت اللہ ون کے اللہ دے نبی محمد کریم کو قتل کر رہے. اللہ انہوں نے جس بیٹھی دیئے مون منگیا انعام جسم 100 کٹھ انعام مل سی بندے کو ادنال ساڈا پاتا ہے. اگر ان دے قوم دے برادری بھی اللہ دے نبی دے مقابلے دے اتے آ گئے, اسا سارے رل کے خون بہا کر دے سو, دیت تے چٹی کر دے سو, لیکن خون بندے تے جوان کو بدلے دے اندر قتل نہ تھی منڈے سو. کوئی ایک دی ڈر عمر ابن خطاب اٹھدن تلوار کا آگے آدن ایک کام میرے دل میں چلن مکے دی گلی دے اندر مالک دا کرنا اے اللہ دے پیارے پیغمبر دے ہوتے ہیں. انہاں دے قریبی رشتہ دار بھی ایمان کھلنا پہلوئے حنفیہ حضرات سعید ایمان آن چکے. انہیں دے اپنی بہن حضرت فاطمہ ایمان آن چکیے, حضرت نعیم وہ بھی ایمان آن چکے. یہ تلوار چاہ کے جوان پیدا پہ مکے دے گلے دے اندر این ارادے دے ہوتے جو معاذ اللہ نبی سے قرآن کے قتل کر دے وہاں. یہ اب یہ ان کے لئے تو سے مالک بدلہ کی میں کیا کرے
اللہ راستے کے اندر حضرت نعیم یا نعیم او ملدن تے کچھ دن یار بڑا کاوڑ والا معلوم کیا تھی نہیں ہاتھ دے اندر چلوار جا کے کڈو دا ارادہ ہے تے کڈے کیا بھی نہیں آدھیار تے سنیا نہیں جو او دا جھگڑا مچا کھڑے اسلام بدلا میں ماد اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کم تمام کرن دیا دینا او یار احجار تے ارادے دی خاطر غصے دی حالت تلوار کھڑ کے دیا دینا او حضرت نعیم دن باقا رکھی گئے عقل دا علاج کرو او دا بعد دی گالے تیرے اپنے گھر دی خبر کا کہنا تیرے گھر دے اندر ایمان پہنچ گئے تم نے عبادت پر نگاہ نہیں تیرے اپنے گھر کا تیار یہی کاور تے غصے دے اندر آگے نا اپنے بہنوئی دے گھر دے اندر تو حضرت خباب بن العرب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دے پھرین مائیو تے پڑھنیے کوئی قرآن کی دعوت میں بھیجن قرآن میں بھیجن جنہیں حضرت عمر پہنچن بہنوئی دے دروازے دے اتے قرآن کی آواز بھی کرنے نال ٹکرائی دروازہ زور دے نال کھٹکے میں فوراً حضرت خباب اندروں چلے گئے ایک کونے دے اندر لکا دیتا گیا انہیں کو بہنوئی دروازہ کھلے گئے غصے دے حضرت دے اندر لال پیلے تھے پتر تلوار ہاتھ دے اندر کچھ کیڑی چیز پڑھتے پایا دے کیا آواز میں سنیے کیا آواز میں کہنا یہ کوئی آواز نہیں عمر بھولے کا کیا لگ دے دعا کو حضرت سید بہنوئی بھی انہیں دیجتا کی لوگار کرے منا تو حضرت عمر حملہ کر لیتے انہاں دے تھپڑ جانا دیر چھڑا واسطے گئی ہے انہیں کوئی ضرب لینا زخمی کی گئی ہے پھر دے چہرے دے سرگنے بھی خون نکل آئے یہ اثناء کے اندر حضرت سید بول پہنا آدھر عمر یاد رکھی کتنا مار سجدے مار کے نا لیکن ایک پتہ ہونا چاہیے دیکھو اسا اللہ دے نبی کو دل دلال من چکے ہیں کہ تیری ماں دلال چھوڑ سجدے ایمان یہی ہوتی چیز اگر دل سے گھر کر بجے تو اگر بندہ مر پر سجدے ایمان کو چھوڑ سکتا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دھیر دوتے بھی حملہ کریں بڑھویے دوتے بھی حملہ کریں آخر کار لو لحان تھی گنجدہ دعائے تے حضرت فاطمہ پھیر کو سنیے فرمینن عمر گال سن مگدی چکدی گالی میں جیرے مات اکھیر تو پی کے گزر دے اندر پکا کھڑی میں بھی آخر تم امی کا کھیر پیتے میں ایمان دے اندر پکے کھڑیاں میرے جسم دے ٹکڑے بسالے تھے سکتے لیکن اللہ دے نبی کا دامن خودلا عمر دلہ کچھ تھی دکھا فَقْلِ مَا انتقاد جلا کچھ تھی دکھا لیکن نہ اللہ چھٹ دے نہ اللہ دے نبی کی دعوت چھٹ دی یہ اثناء دے اندر جو خون دے فوارے پیغاننا فوراً حضرت عمر دے دل دے اتے اثر دائے آخر خونی رشتہ جو ہے فرمینا آدم او میری بیوی ذرا میں کو دکھا لو تو صحیح پڑھتے کیا پیغاوے ذرا قرآن دے زیادت تک دیر جواب نے دیے عمر اور قرآن مقدس پاکے تیرے ہاتھ شرک دے خاطر پلید تھی چکے ایک قرآن والی دولت تیرے ہتھے دے اندر پڑے سکتے نہیں سے ہاں البتہ اگر غسل کر گھنے پاک کی بنے دانتے میں قرآن تے کھلے سکتیاں حضرت عمر دے ہدایات دے فیصلے جو کی چکے ہیں
اصل دے اندر تو دعا دا کمال ہے جیڑی رات دے تاریکی دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر نے منگی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جڑا رات دی تاریکی دے اندر میرے اللہ کرنے منگیا اللہ سیاں عمر ابن خطاب کو دے دے ایمان دی دولت دے نال اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابے حضرات سعید رضی اللہ تعالی عنہ حضرات فاطمہ انہوں نے غسل کروائے حضرات عمر غسل کر کے آمن حضرات خباب بارو آبین ایمیں آگے پہلے والکپڑا رکھیں والقرآن مجید انہیں لکھوک دے اندر جیری حضرت دے اندر لکھا ہویا پترے تے لکھا ہویا پتھرے تے لکھا ہویا ہڈی تے لکھا ہویا چمڑے تے لکھا ہویا مجھے کامل نہ ہو گیا انہیں چیزیں تے قرآن لکھی تھا جب حضرات عمر پڑھتن قرآن کو پڑھان دی دیر تھئیے اور دیر لالا کو پر ہنچو بن کے اکھنگنے ٹھامان لگ گئے رو دے بلن قرآن پڑھ دے جب قرآن پڑھ دن فرمین جلدی کرو اللہ دے نبی دی خدمت کھنجل حضرت خباب مسکرا کے فرمین عمر مبارک ہوئے اس ایمین میں پیامنا رات اللہ دے نبی کو آپ صدقتے جو اللہ کے نبی مندے دیتے ہیں آج اللہ پاک نے انہیں دی دعا قبول کر دیئے انہا تو حضرات عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمیدنا جو حضرات عمر او صحابی جو اللہ دے نبی دی مراد اللہ پاک نے آپ اللہ سید نے حضرات عمر کو منگے حدیث منگے آگن حضرات عمر حضرات خباب دنیار حکمتی کے اندر کلے کلے بنیوں جیلی حالت کے اندر آدھے پیابے کی حالت کے اندر بنیوں ایمدار بنی ارکم دے دروازے دے ہوتے اللہ دے پیارے پیغمبر دا یاد اللہ دے پیارے پیغمبر دا چاچا سید و شہداء حضرت امیر حمدہ پہرا کھڑا دے دے اللہ حضرت عمر کو جگہ لٹسی تلوار آتے اندر فوراً زور دنال پکار کے آدم عمر خیال کریں پتہ نہیں کہ ہے ارادے والے بیان نہیں لیکن یاد رکھیں اگر تیری نیت ٹھیک ہے تو اللہ دے نبی دی خدمت جن جرسوں اگر تیری نیت خراب ہے تو پتہ اپنے نگر عمر دے ہوتے بہادری دے ہوتے تیجا سوم ہوئے یا خیال رکھے تلوار بیتے بھی ہو سی تے سینہ بیتے نہ یہ جدا اللہ را بلا رہا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دے کرنے مبارکہ دے اندر آواز گئی نبی سے کچھ پیدن یار کہہ دینا امیر حمدہ پہ علیہ دسایا گئے اللہ دے پیارے پیغمبر خطاب دے بیٹے عمر آئے کھنن نمازے دے ہوتے حیات دے قضائی اچھی نہیں بیجن دے تلوار ہاتھ دے اندر ہے اللہ دے نبی فرمینن آمن دیو ہاتھ من جو اے عمر بیگانا تھی کہ نہیں آپنا بن کے بیان سبحان اللہ آگے حضرت عمر اللہ دے پیارے پیغمبر دامن تا پکڑے نا دامن پکڑ کے فرمینا عمر دساو مادا ترید عمر دساو کیا ارادہ کھین کے آیا دسیا کسی جاتے مانا اللہ دے پیارے پیغمبر پہلے تو جیرا ارادہ کھین کے آیا میرے کو بتائے لیکن میرے اللہ نے دل پتر لکھتے اللہ دے پیارے پیغمبر کے جبین نیاز اللہ دی خاطر دل دواری خاطر عبادت دواری تے عبادت اللہ دے پیارے پیغمبر نے حدیث پاک جامنے سونے پیغمبر نے جب حضرت عمر کا سنے کی آمدہ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیتے اور صحابہ کرام نے اتنے زور دنال اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیتے جب پورے مکہ دی وادی دے اندر صحابہ دی آواز دی گونج پہ سبحان اللہ
لوگ پوچھنے لگے یار کیا ٹھیک ہے انہیں کو نماز کا وقت ہے حضرت عمر پوچھ دے اللہ دے نبی عبادت جو کرنی ہے نماز جو پڑھنی ہے اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے نبی فرمیدن عمر تیری قوم ساکو اللہ دے گھر دے اندر نماز پڑھن دے دی حضرت عمر فرمیدن اللہ دے پیارے پیغمبر میں ایمان کوئی نہ کھنا آیا میرے بھی کتھائی کلھے نماز پڑھ دے آوے عمر ایمان کھنا وقت بھی کتھائی پڑھو تا میرے آمر کا فائدہ اللہ نے نبی رکھتا نماز پڑھ کے چوسی اور اتھائی لوگ بجھے وقت اکثر جو حضرت عمر نے آمن کرنے پہلے گھڑے وچ اذان دیتی ویتی ہے ایک گھڑی ہوئی روایت اذان ہائی گئے نا امدے اذان ہائی گئے نا اذان تھائیے نبی سونا جب ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ کنے مدینہ منورہ پہنچے نا جلے پنجے نمازاں فرض تھی چونکہ ہم وہ تھے میراج علیہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ نال مشورہ کیا کہ یار ان لوگوں کو نماز واسطے کی میں صدر بعد میں کیا صدا دل کرنے جو بھاپ آتی وجہ لوگ دیکھ کے نماز دے ٹائم جمع تھی بننے آپ نے فرمایا نام یہ میرے کو پسند نہیں ہے مجوس سے دیا علاوہ بعد میں کیا صحیح ناموس وجایا بننے آپ نے فرمایا نہ بھی غیر مسلمیں بھی رواج پسند کوئی نہیں ان اسناد کے اندر مشورہ نہ کیا حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی کو خواب ایک فرشتے نے آگے یہ اذان دے کلمات سکھائے اور حضرت عمر ابن خطاب کو بھی فرشتے نے آگے یہ اذان علیہ کلمات سکھائے فجر تھی تو حضرت عبداللہ بن زید نے بھی نبی صحیح کے سنائے حضرت عمر نے بھی آگے دکھایا جہی میں اللہ کے فرشتے آئیں جہی میں کلمات اذان دے آئے نے آپ نے فرمایا عمر تسا بھی او عبداللہ تسا بھی حضرت بلال کو سدو یہ کلمات سکھاؤ اور زور نال ہر نماز کے پہلے آئے یعنی اذان شروع تھئی مدینہ دے اندر نہ کہ مکہ دے اندر اور اذان دا معنی بھی اعلان